قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے، اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما أمر، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله، أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، صدق الله العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمي الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود ان کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں رسول کون و مکان کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا، اگلا مہینہ رمضان المبارک کا۔ اس مہینے کے بارے میں اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ یہ رمضان کا پڑوسی، پہلے یہ آتا ہے پھر رمضان آتا، یعنی پہلے آپ اس سے ملیں گے پھر رمضان سے ملیں گے، یا یوں کہہ لیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جو آپ کو رمضان کے مہینے سے ملا دیتا ہے۔ نبی کی جہاں اور بہت شانیں ہوتی ہیں، ایک شان یہ ہوتی ہے کہ نبی اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملا دیتا۔ قرآن پاک کی جہاں اور عظمتوں کو علماء نے بیان کیا ہے، ایک عظمت یہ ہے کہ قرآن بندے کو اللہ سے ملا دیتا۔
اولیاء اللہ کی شان جہاں علماء نے لوگوں نے بہت ساری بیان کی ہیں، ان میں ایک شان ولی کی ہوتی ہے کہ وہ اپنے ساتھ بیٹھنے والے کو اللہ سے ملا دیتا۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مہینہ گزر گیا رجب کا مہینہ، فرمایا یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس شعبان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے، اور آنے والے رمضان المبارک کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ میری امت کا مہینہ ہے۔ اللہ سے بندہ ملتا ہے تو اللہ کے رسول سے مل جاتا ہے، اللہ کے رسول سے ملتا ہے تو امت سے مل جاتا ہے۔ رجب جو گزرا وہ مہینہ ترجیب سے بنا ہے۔ ترجیب کا معنی بزرگی ہوتا ہے، کہ یہ مہینہ بڑا بزرگی والا تھا۔ اور قرآن پاک میں اس مہینے کے بارے میں کہا گیا کہ 12 مہینوں میں سے جو 4 مہینے شان والے ہیں ان میں پہلا مہینہ رجب کا ہے۔ رجب کا مہینہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی اس مہینے میں، وہیں رجب کا مہینہ حضرت علی المرتضیٰ کی ولادت باسعادت کا مہینہ بھی۔ ہو سکتا ہے آپ حضرات نے بھی کسی سے واسطہ پڑھا ہو کہ رجب کے مہینے میں لوگ کنڈوں کا ختم کراتے ہیں۔ ہمیں آج تک سمجھ نہیں آئی یہ کنڈا ہے کیا؟ یہ پنجابی کا لفظ عربی میں کہاں سے آ گیا؟ آج ایک آپ کو نکتہ بتا دیتا ہوں کہ شریعت کے کسی بھی کام میں جب پنجابی کی ملاوٹ ہو جائے، فارسی کی ملاوٹ ہو جائے تو وہ نقلی ہوتا ہے، وہ بناوٹی اور فیک نیوز ہوتی۔ ایک دن ایک بندہ میرے پاس آیا، پتہ نہیں اس نے مجھے کیا سمجھا، بیٹے کو بھی ساتھ لے آیا تھا، آ کر کہنے لگا قاری صاحب میں اس بیٹے سے بڑا پریشان ہوں، میں کیا ہوا؟ کہ جی یہ 11ویں نہیں مانتا۔ میں بڑا سمجھاتا ہوں، کہتا مجھے 11ویں سے، میں کہا یار سمجھ تو مجھے بھی 11ویں نہیں آتی، کیا سمجھ کہ ہیں تو انو بھی نہیں آتی؟ میں کہ عربی دا لفظ ہی نہیں 11ویں تے 11ویں، یہ تو پنجابی دا لفظ ہے۔ اور یاد رکھو جہاں پنجابی کا لفظ کسی دین کی بات میں آ جائے تو پھر ذرا سمجھ لینا کہ اندر کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ دھوکہ ہے۔ دین عربی میں، ہمارے نبی عربی کہو بے شک، قرآن عربی، دین عربی، ہم تو دو ٹوک اللہ کے قرآن سے ہر بات لیتے ہیں اور اللہ پاک سمجھنے کی توفیق بھی دیتا ہے۔ ہر بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لیتے ہیں، اللہ پاک سمجھنے کی توفیق بھی دیتا ہے۔ تو آڈا ساڈا چونکہ عربی نال آ جا نہیں، حالانکہ تسی سارے عربی ہو۔ جدو نبی عربی ہوئے تے نبی نال تہاڈا کچھ تے جوڑ ہونا چاہیے نا۔ ایک بندہ میں نے پوچھتا ہے قاری صاحب تہاڈی عمر کنی ہے؟ میں کہا جی 1400 سال ہے؟ نہیں 1400 سال وہ کیویں؟ میں کہا جدوں دا ساڈا نبی آیا اسی جمے ہیں، تسی بھی جننے بیٹھے ہو، کلمہ آیا تو مسلمان ہونا، کہو بے شک، یہی تو تہاڈی پیدائش ہے۔ مینوں آندا جی تسی آئے کتوں ہو؟ میں کہا مکے تو۔ آندا جی وہ کداں؟ میں کہا بھی پہلی مٹی اللہ نے مکے چ کڈی ہے، تے اس مکے دی مٹی چو اللہ نے بابے آدم نو بنایا، جتوں میرا دادا بنیا میں بھی اتوں ہی بنیا۔ مینوں آندا قاری صاحب مینوں تہاڈیاں گلاں سمجھ نہیں آندیاں۔ میں کہا میں تے سیدھی گل کیتی، میں کوئی نہیں گھما پھرا کے کیتی، جتوں دا میرا ابا اتوں دا میں۔
ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਕਹੋ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਉਮਰ ਕਿੱਡੀ ਜੇ? 1400 ਸਾਲ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਕੌਣ ਸੀ? قرآن میں صورت ہے ایک، فرمایا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ سبحان اللہ۔ تانوں جاندا کون سی؟ تہاڈا کو نام ہے سی جمن تو پہلے؟ لم يكن شيئا مذكورا، تہاڈا تے نام و نشان ہی کوئی نہیں سی۔ جد دا کلمہ آیا ساڑی پہچان ہو گئی۔ بکیاں تیرے نام اتوں، سبحان اللہ، بکیاں تیرے نام اتوں، اسی کتیاں نو کون جاندا سی؟ ساڈے گل وچ پٹا تیرے نام دا اے، تائیوں سارا جگ سجاندا سی۔ سانو کون جاندا سی؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نے ہماری پہچان کرا دی۔ کہو بے شک۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم جڑے تو ہماری پہچان ہو گئی۔ اللہ دی قسم ہے سانو تے پتہ ہی نہیں اپنی مقام دا تے عزت دا، او سانو تے فرشتے بھی جان دے نے کہ اے مصطفیٰ دے امتی نے، سانو تے جنگل دے درندے بھی جان دے نے مصطفیٰ دے امتی نے، سانو تے سمندر دیاں مچھلیاں بھی جان دیاں نے مصطفیٰ دے امتی نے۔ صحابہ کرام نے جب افریقہ فتح کیا نا تو ایک جنگل میں پہنچے تو سپہ سالار نے کہا یہاں چھونی بناتے ہیں۔ تیونس کا علاقہ ہے ایک ملک، الجزائر اور تیونس کا۔ جب یہ فتح ہوا تو جنگل ڈیزرٹ بیا، سپہ سالار نے کہا حضرت موسیٰ بن نصیر نے یہاں چھونی بنانی ہے، تو سامنے والوں نے کہا سر یہاں تو جنگل کے درندے ہیں، جنگل ہے، کیا ہوگا؟ کہا یہ بھی بھلا کوئی بات ہے؟ ایک درخت پہ چڑھ گئے، کھڑے ہو کر آواز دی، او جنگل کے درندوں، تمہیں پتہ نہیں ہم کون ہیں؟ تمہیں پتہ نہیں ہم کہاں سے آئے ہیں؟ اے تین گلاں یاد رکھے، تمہیں پتہ نہیں ہم کون ہیں، اور تمہیں پتہ نہیں ہم کہاں سے آئے ہیں، اور تمہیں یہ پتہ نہیں ہم کیوں آئے ہیں۔ اگر خیر چاہتے ہو تو 2 گھنٹے تمہیں دے رہا ہوں، جنگل کو خالی کر دو۔ اللہ کی قسم ہے آج بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ شیرنیوں کو دیکھا لوگوں نے پیٹھ پر بچے اٹھائے ہوئے تھی، سانپوں کو دیکھا جو اپنی کھال پر ٹہلتے ہوئے بچوں کو لٹایا ہوا تھا، ہاتھیوں کو دیکھا جو اپنے معصوم بچوں کو پیٹھوں پہ اٹھایا ہوا تھا، اور جنگل کو 2 گھنٹے کے اندر خالی چھوڑ کے جا رہے تھے، اور کہتے جا رہے تھے مدینے سے آنے والوں اگر 2 منٹ اوپر ہو گئے ہوں تو معاف کر دینا، ہمیں کیا پتا تھا تم کہاں سے آئے۔ کہتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایران و عراق کو فتح کیا ہے، اللہ سامنے دریا آیا اور دریا پار دشمن کی فوجیں بیٹھی ہیں، یزدگرد کی، ایران کی، یزدگر نام تھا اس کا، سپہ سالار تھا ایرانیوں کا۔ پل تھے نہیں، تھے تو بڑی دور تھے، صحابہ سے کہا گھوڑے ڈال دو دریا میں، صحابہ نے گھوڑے دریا میں ڈال دیے۔ علامہ اقبال کا بھی ایک شعر ہے نا کہ دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت یہ صحرا اور زمین کا علاقہ، سڑکیں، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ سبحان اللہ۔ اور صرف فوجی نہیں، فوجیوں سے پہلے سپہ سالار نے اپنا گھوڑا ڈالا، آؤ میرے پیچھے۔
اگر موسیٰ کو دریا راستہ دے سکتا ہے، سمجھ رہے ہو میری بات؟ اگر موسیٰ علیہ السلام کو دریا راستہ دے سکتا ہے تو محمد کے غلاموں کو راستہ نہیں دے سکتا؟ کہو بے شک، زور سے زور سے۔ اگر موسیٰ کو دریا راستہ دے سکتا ہے تو محمد کے غلاموں کو دریا راستے نہیں دے سکتے۔ اور ہم کہاں ہیں؟ ہم تو پانی دیکھ کے اپنے پونچے چڑھا کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہیں گیلے نہ ہو جائیں، وہ اور تھے۔ ہم تو نالی دیکھتے ہیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں ایک دفعہ رات کو اپنے گاؤں کا سفر کر رہا تھا، 11 ساڑھے 11 بجے ہوئے تھے، یہ میرے گاؤں کو جانتے ہیں۔ لکڑی پڑی ہوئی تھی راستے میں، میں نے سمجھا سانپ ہے، اب میں ڈر کے کھڑا ہوں، کھڑا یہ ہلے تو میں جاؤں، راستہ ہے۔ اتنے میں اس گاؤں کی 2 عورتیں آئیں، وہ بھی رات کو کہیں جا رہی تھی، تو مجھے جو دیکھا انہوں نے کہنے لگی حافظ پتر کیوں کھلوتے ہیں؟ میں کہا ماسی ہے سپ ہے، اوہ پتر حافظ ہی رہے ہیں، یہ تے لکڑ پئی ہے۔ انہیں انج ماریا تے لکڑ پرے ہو گئی، وہ لگ گئی ہیں تے میں بھی لگ گیا۔ ہم اور آپ جتنے بیٹھے ہم تو نالی دیکھے تو اپنے پونچے چڑھا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، بارش آتی ہے تو ہم اپنی شلواریں اور دھوتیوں کو اوپر کر لیتے ہیں۔ ہم اور ہیں، وہ اور تھے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ان کے نام لینے والے ہیں۔ سبحان اللہ، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بے شک ہم وہ نہیں، وہ کچھ اور تھے، لیکن انہوں دے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ اور دعا کرو اللہ چلن دی توفیق دے۔ آمین۔ جتھے وہ جا کے کھلو گے اسی بھی جا کے کھلو جائیں گے۔ آخدے نے یا کسے دا لڑ لگ جا تے یا کسے نو اپنے لڑ لگ لا لے، یا کسے نو اپنا کر لے تے یا اپنا کسے دا ہووے لیا۔ اے 2 انٹ دی مسیت جیڑی ہے نا اپنی وکھری وکھری، اے بولی اپنی وکھری وکھری، کنداں اپنیاں وکھریاں وکھریاں، گڈیاں تے سڑکاں اپنیاں وکھریاں وکھریاں، اے بیڑا پار نہیں کر دیاں، بیڑا پار کر دیاں نے کسے دے لڑ لگ جاؤ، نبی پاک دے لڑ لگ جاؤ، قرآن دے لڑ لگ جاؤ، صحابہ دے لڑ لگ جاؤ، اللہ دے ولیاں دے لڑ لگ جاؤ۔ اللہ دی قسم یہ راہ وہی ہے، اور کوئی راہ نہیں ہے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام، ایک دن ایسے آپ نے لین کھینچ، صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ نبی پاک کر کیا رہے ہیں؟ فرمایا میرے صحابیوں، اے میری راہ سدھی موٹر وے طرح جا رہی ہے، او کوئی انٹرچینج نہیں، کوئی نہ ادھر نہ ادھر، او سدھی چڑھ جاؤ گے تے جنت دے دروازے تے پہنچ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ادھر ادھر دیاں لکیراں کھینچیاں، فرمایا اے ساریاں بندے نو کچی سڑکاں تے پا دیندیاں نے، تے کچی سڑک تے گڈی ٹر جائے تے کدے منزل تے نہیں پہنچ دی۔ اج موٹر وے بند سی، اسی پتہ نہیں کتھوں کتھوں آ کے 2 گھنٹے شور کوٹ پہنچے ہیں، کدے ترکھانے تے کدے او پرانا ہیڈ، سڑکیں ہی لیندے رہے ہیں۔ پھر آ کے اقبال آباد چوک تو اندر آئے تے آ کے بیس دے گیٹ تے آئے جی ہن شور کوٹ آ کے۔ جدو ادھر ادھر ہو گے نا تو پھر پلی پہ جاؤ گے، سیدھے ٹوٹے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ۔ سبحان اللہ۔ اللہ دا قرآن ہے۔ نبی پاک زمین تے ڈنڈا مار کے آخدے نے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اے میرا سیدھا راہ ہے۔ سانو تو لوگ پھلیاں پا دیتا ہے۔ اللہ اللہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ، درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ یہ شعبان کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا گوانڈی ہے، ٹھیک ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجب
جو گزر گیا، یہ اللہ کا مہینہ، شعبان میرا مہینہ، رمضان میری امت کا مہینہ۔ سبحان اللہ۔ میں بات کر رہا تھا رجب کی۔ رجب کا مہینہ جہاں معراج کا، وہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ولادت باسعادت کا۔ نمبر 3 اس مہینے میں تسی سنیا کچھ لوگوں نے پچھلے دنوں کونڈے کیتے۔ تھوڑی ساڑی زبان چ جدوں کسی نو کچھ غصے ہوئی ہے نا، اللہ تیرا کونڈا کر چھڑے۔ یہ پتہ نہیں کونڈے دے ختم کی نے، سانو آج تک نہیں پتہ چلے۔ ہو سکتا ہے تھانوں کو پتہ ہوئے تو سانو کو سمجھا چھڑے بھی یہ کی ہے۔ 22 رجب کو لوگ کونڈوں کا ختم دلاتے، اور 22 رجب کا دن حضرت امیر معاویہ کی وفات کا دن ہے۔ دشمنان صحابہ نے امیر معاویہ کی موت پر مٹھائیاں کھائیں تھیں، لک لک کے چھپ چھپ کے نیرے نیرے وچ۔ ہن بھی لوگ سویرے سویرے نماز ویلے دا ختم دعا چھڑ دیں۔ سانو نہیں سمجھ آئی ہے کی ہے۔ نہ ہے امام جعفر صادق کا کہ جی یہ ختم امام جعفر صادق کا ہے۔ امام جعفر صادق امام باقر کے بیٹے ہیں۔ امام باقر امام زین العابدین کے بیٹے ہیں۔ امام زین العابدین حضرت حسین کے بیٹے ہیں۔ حضرت حسین حضرت علی المرتضیٰ کے بیٹے ہیں، اور حضرت علی میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچے کے بیٹے ہیں۔ صرف چاچے کے بیٹے نہیں، حضور نے کہا میرا پرا ہے۔ زور نال کون ہے؟ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ صحابی بھی ہے، میرا داماد بھی ہے، اور ایک اگلا لفظ بول دوں فرمایا میرے دین دا شیر بھی ہے، سبحان اللہ۔ طاقتور دلیر بھی ہے۔ جتھے اوکھا ویلا آیا میرے پاک نبی نے حضرت علی نو اگے کر دیتا کہ جی یہ امام جعفر صادق کی وفات کا دن ہے، یہ اس کے کنڈے اور ختم ہیں۔ جھوٹ بالکل نہ امام جعفر صادق کی پیدائش 22 رجب کی، نہ ان کی موت 22 رجب کی۔ امام جعفر صادق کا دا نانا تے امام جعفر صادق دی نانی حضرت ابو بکر صدیق دی پڑ پوتری ہے۔ ہائے میرا موضوع ہے نہیں تو میں تمہیں آج لے جاندہ اہل بیت دی سیر کرا دندا۔ آپ کو یاد ہوگا میرا سبق چل رہا تھا معراج کا، یاد ہے؟ دل تو میرا کر رہا تھا کہ میں شعبان پر کچھ بات کروں کہ رمضان کا گواڈی ہے تو گواڈی دے حق کی نے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تو دعا کرتے، اللہ مینو رجب دا چاند تے وکھایا ہی، میری دعا ہے کہ مینو رمضان دا چاند بے وکھا چھٹی۔ سبحان اللہ۔ نیڑے آ لگے ہیں، نیڑے آ گئے ہیں، اور پڑوسی کا بڑا حق ہوتا ہے۔ او بھاویں مہینے کا پڑوسی ہو، بھاویں دن کا پڑوسی ہو۔ اے جو رات گزری ہے جمعے دی، یہ جمعے کی پڑوسن ہونے کی وجہ سے اتنی شان والی ہے کہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ملتا ہے، یہ لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کا روزہ رکھتے تھے۔ کہ یہ جمعے کا پڑوسی ہے دن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کے دن کا روزہ رکھتے، پیر اور جمعرات۔ آپ فرمایا کرتے تھے پیر کا روزہ میں اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میں پیدا ہوا ہوں۔ تسی جس دن جم دے ہو تسی کیک کھان دے ہو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کر دے ہو،
چھریاں چلاندے ہو. نبی جس دن پیدا ہویا نبی نے روزہ رکھیا. سبحان اللہ. یہ ہن تسی ویکھ لو تھوڑی برتھ ڈے کی ہے تے نبی دی برتھ ڈے کی ہے. اگر ناراض بیٹھے ہوتے معافی منگ لینا، جے راضی بیٹھے ہوتے زور نال سبحان اللہ کہہ چھڑو. نبی پاک جس دن پیدا ہوئے روزہ رکھیں. آپ اور میں جس دن پیدا ہوں ہم کیک کاٹیں. ہم نے تو بچوں کو بھی اسی لائن پہ لگا دیا. اچھے خاصے لوگوں کے گھروں میں بھی اچھے خاصے برتھ ڈے ہے. اللہ ہمیں صحیح دین سمجھنے کی توفیق دے دے. آمین. آمین. آپ کو یاد ہوگا میں نے بات یہاں چھیڑی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اللہ کو دیکھا کہ نہیں دیکھا. حضرت عائشہ کہتی ہیں نہیں دیکھا. حضرت ابن عباس کہتے ہیں دیکھا. ٹھیک ہے. حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں نہیں دیکھا. حضرت انس کہتے ہیں دیکھا. آپ اور میں بھی کبھی کبھی جی ایک مولوی کو جھانکدا ہے ایک مولوی کو جھانکدا ہے. دین کو پڑھا جو نہیں، دین کو سمجھا جو نہیں. یہاں بھی ایک سوال آتا ہے ہم جیسے طالب علم بھی کہ کچھ صحابی کہتے ہیں دیکھا، کچھ صحابی کہتے ہیں نہیں دیکھا. یہ فرق کیوں ہے؟ اما عائشہ کہتی ہیں حضور نے نہیں دیکھا. کسی نے کہا کیوں نہیں دیکھا؟ تو 7ویں سپارے کے آخر میں ایک آیت آتی ہے کہ اللہ کہتے ہیں لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. سبحان اللہ. کوئی اکھ اس کو گھیر نہیں سکتی. وہو یدرک الابصار، اور اس کی آنکھ ہر کسی کو گھیر سکتی ہے. سبحان اللہ. کہن والا آکھدا ہے اماں جی اس وچ تے ویکھن دی گل ہی کوئی نہیں، اس وچ تے ہے گھیر نہیں سکتی. اور اس کی آنکھ ہر کسی کو گھیر سکتی ہے. گھیرنا اور ہے ویکھنا اور ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. سبحان اللہ. حضرت عباس سے کسی نے کہا، حضرت ابن عباس سے، آپ کہتے ہو دیکھا، دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل یہ ہے میں نے نبی پاک سے پوچھا. اماں تو اماں ہے نا، ان کی شان بہت بلند و بالا. میں بچہ تھا، میں نے پوچھا آقا ویکھیا کہ نہیں؟ سبحان اللہ. میرے نبی ہنس پے. کی فرمایا؟ کوئی پوچھے نا جا کے کسی کو قبول ہے، وہ سر بھی ہلا چھڑے تے قبول ہے، جے ہس پے تو بھی قبول ہے، چپ رہے تے بھی قبول ہے. ہاں کوئی زور سے کہہ دیتی ہے قبول ہے، کوئی شرم کی ماری نہیں بولتی قبول ہے. اور میرے نبی کی آنکھ میں تو وہ شرم و حیا تھا جو عرب کی کسی جوان لڑکی کی آنکھ میں بھی شرم و حیا نہ تھا. بے شک. اگر ویکھن محال ہوندا، ناممکن ہوتا، بالکل ناممکن ہوتا، تو پھر موسیٰ کبھی نہ کہتے مینوں اپنا دیدار تے کرا دے. معلوم ہوتا ہے جو موسیٰ نے کہا نا دیدار کر، کوئی راہ ہے، اللہ دیدار دے دے. معلوم ہوندا کوئی ویکھن دا راہ ہے. وہ تھانوں سانوں نہیں پتا.
ਇੰਜ ਹੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਜਾਣੇ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣੇ। اگر مشکل ہوتا، ناممکن ہوتا تو موسیٰ کبھی نہ کہتے۔ پھر میں نے بات کی تھی گزشتہ سے پیوستہ جمعہ کے خلیل اور حبیب، موسیٰ کلیم ہیں، مصطفیٰ حبیب ہیں، زور سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابراہیم خلیل، مصطفیٰ حبیب، موسیٰ کلیم، مصطفیٰ حبیب، زور سے کہو، موسیٰ کلیم، موسیٰ کلیم، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حبیب۔ کلیم اور حبیب میں کیا فرق ہے؟ کلیم وہ ہوتا ہے جس صرف گلاں کردہ ہی رہ جائے اللہ تے دیدار دیاں لذتاں نہ پا سکے، حبیب وہ ہوتا ہے جڑا گلاں بھی کردہ رہے تے نال دیدار دیاں لذتاں بھی پا لے۔ سبحان اللہ۔ خلیل وہ ہوتا ہے جس سے سب کچھ اللہ لے لے، کوئی شے کر نہ رہن دے۔ حبیب وہ ہوتا ہے جس کو سب کچھ اللہ دے دے، سبحان اللہ۔ اور پھر حبیب اسے گھر میں نہ رکھے، سب کچھ راہ خدا میں لوٹا دے۔ سبحان اللہ۔ میرے پاک نبی مصلی پہ آئے نماز پڑھانے کے لیے، حضرت بلال نے تکبیر کہہ دی، زور سے کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ، زور سے۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ امام کہتا ہے نا اللہ اکبر، صحابہ پہلی سب میں کھڑے ہیں، نبی پاک مصلی چھوڑ کے چلے گئے، صحابہ کھڑے، وہ نمازی تھے، وہ کیا تھے؟ نمازی تھے۔ زور نہ بولو، نمازی تھے۔ وہ کیا تھے؟ نمازی تھے۔ اسی تسی نمازی نہیں ہیں، اسی احسان کرنا انہیں، تھوڑا امام ایک منٹ مصلی تو دیر ہو جائے نا، وہ بھی ویکھے گا، وہ بھی ویکھے گا، کدھر چلے گئے؟ تنخواہ لیندے نے، انہوں ٹائم دا ہی نہیں خیال ہوتا، کتھے ٹر گئے؟ کوئی صدر کمیٹی نو بولے گا، کوئی سیکٹری نو بولے گا، حاجی جی وہ کدھر گئے مولوی صاحب؟ دو دو امام رکھے نے، ٹائم تے کوئی نہیں ہے، وے کدھر چلے گئے؟ مصلی چھوڑ کے کوئی چلا جائے، آپ لوگ تو اسے مسجد میں نہیں رکھو گے۔ اسی ویلے ہیں جی، دکانیں چھڑ کے آنا نماز پڑھتے، ساڑھا امام صاحب مصلی چھوڑ کے چلا گیا۔ یہ جو فرض نماز کے بعد ہم دعا کرتے ہیں نا، یہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے، نبی پاک کبھی کرتے تھے کبھی نہیں کرتے۔ کئی بار نبی پاک نے ایک طرف سلام پھیرا، دوسری طرف سلام ہی نہیں پھیرا، مصلی چھوڑ کے چلے گئے۔ کسی صحابی نے نہیں کہا یا رسول اللہ تسی دعا کیوں چھڑ دیتے؟ میں آج دعا نہ کراں تو تسی سارے لڑ پاؤ گے، چنگے مولوی آئے نے دعا ہی نہیں کران دے نماز تو آئے، حالانکہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے، ہو گئی نہ ہوئی نہ ہو۔ کچھ لوگوں نے اس کو اتنا ضروری قرار دے دیا کہ اس کے بغیر نماز نہیں، اور کچھ لوگوں نے ویسے ہی دعا سے جان چھڑا لی، انہوں نے دعا کو ہی بدعت کہہ دیا کہ نماز کے بعد دعا کرنا ہی بدعت ہے، نہ وہ سمجھے نہ وہ سمجھے۔ حضور مصلی چھوڑ کے چلے گئے، 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ 5 منٹ، میرے پاک نبی مصلی پہ کہا اللہ اکبر، سلام پھیریا، کسی صحابی نے پوچھیا نہیں یا رسول اللہ کی ہویا سی؟ میں پہلے کہ او نمازی سن، کی سن؟ اور نمازی سن۔ او کی سن؟ نمازی سن۔ او نمازی تھے جو نماز میں حاضری بھی لگواتے تھے، حضوری بھی لگواتے تھے۔ ہم نمازی وہ ہیں جو صرف حاضری لگانے آتے، حضوری نہیں۔ اسی کی پڑھیا کی نہیں پڑھیا نہ تہانوں پتا نہ تہاڈے امام نو پتا۔ کوئی ہوندا ہے بندہ نماز پڑھاندا ہے یا پڑھدا ہے، اللہ دی قسم ہے قرآن پڑھدا ہے بندہ تے اس طرح لہراں آندیاں نے نا، سانوں تے پتہ ہی نہیں۔ سلام پھیرا، کسی نے نہیں پوچھا، میرے آقا خود بولے یاروں مینوں پوچھ دے نہیں ہو، زور سے کہو نا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مینوں پوچھو تے صحیح، اگوں انہاں دا ایمان ویکھو۔
سارے کہنے لگے اللہ عالم و رسول، اللہ جانے، اللہ دا رسول جانے۔ آئے آئے، ایک نے بھی نہیں پوچھا۔ حج والے دن میرے پاک نبی پوچھ دے نے میدان عرفات وچ حج دا خطبہ دین ویلے، او میرے یارو اے کیڑا میدان ہے؟ ہر کوئی جاندا ہے عرفات دا ہے، لیکن صحابہ آکھدے نے اللہ جانے، اللہ دا رسول جانے۔ سبحان اللہ۔ اج کیڑا دن ہے؟ ہر کوئی جاندا ہے حج دا دن ہے، اللہ دے پاک نبی پوچھ دے نے، صحابہ آکھدے نے اللہ جانے، اللہ دا رسول جانے۔ سبحان اللہ۔ پوچھیا میرے یارو دسو اے مہینہ کیڑا ہے؟ ہن میں تھانوں پوچھا اے مہینہ کیڑا، تسی کہنا جی شعبان دا، میں کہاں نہیں مینوں انگریزی والا دسو، تسی کہنا جی مارچ دا، میں کہاں نہیں مینوں پنجابی والا دسو، تسی کہنا جی پھگن دا مہینہ ہے۔ صاحب آکھدے نے اللہ جانے، اللہ دا رسول جانے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جس ویلے مصلی تے آیا، بلال نے اشہد ان محمد الرسول اللہ کہہ لیا، میرا خیال آیا، مجھے یاد آیا 3 روپے صدقے دے میرے گھر وچ پے سن، تے میں سوچیا نماز پڑھ دیاں جے موت آ گئی، صدقے دے پیسے دا کی ہوئے گا، جا کے پہلے کسی غریب نو دے آواں، کسی ضرورت مند نو دے آواں، کسی محتاج نو دے آواں، کسے نو ضرورت ہوئے گی، دے کے آیا ہن سونا لگ رہے ہیں اللہ دے آگے۔ اللہ اکبر، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ہن اللہ دی تعریف کردہ میں سونا لگاں گا، جدوں میں سونیاں تعریفاں کراں گا پھر اللہ بھی میریاں سونیاں تعریفاں کرے۔ سبحان اللہ۔ اللہ جانے، اللہ دا، زور نال بولو، اللہ دا، اللہ جانے یا اللہ دا رسول جانے۔ حبیب وہ ہے جس کو اللہ سب کچھ دے، وہ اللہ کے نام پہ لوٹا دے، نماز بھی بعد میں پڑھے۔ خلیل وہ ہے جس سے اللہ سب کچھ لے لے، کلیم وہ ہے جس سے اللہ صرف باتیں کرے، حبیب وہ ہے جس سے باتیں بھی کرے پردے بھی ہٹا دے۔ سبحان اللہ۔ تسی بھی سارے اللہ دے حبیب ہو، کہو بے شک، بے شک، اللہ دی قسم ہے تسی اللہ دے محبوب ہو، زور نال بولو بے شک۔ بے شک، نہیں ہو؟ بے شک، اللہ دے دشمن ہو؟ نہیں، اللہ تھوڑا دشمن ہے؟ نہیں، اللہ تے کسی دا بھی دشمن، او تے دشمناں دا بھی دشمن نہیں، بے شک، بے شک، او تے دشمناں دا بھی دشمن نہیں، او تے ہر ویلے رحمت دے دروازے کھول کے بیٹھا ہے۔ سبحان اللہ۔ قیامت والے دن جنت چو تھانوں بھی اپنا دیدار کرا۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث بڑی عجیب دیکھی، میرے پاک نبی نے فرمایا تسی تے اسی عام لوگ ہاں، ٹھیک ہے، اللہ ایک دفعہ سال وچ جنتیاں نو دیدار کرائے گا، عام جنتیاں، سبحان اللہ۔ ایک دیدار بھی 70,000 سال دا ہوئے گا۔ سبحان اللہ۔ تے کچھ خاص لوگ ہوندے نے، 3 قسم دے لوگ ہوندے نے، عام، خاص، خاص الخاص۔ گڈی وچ بھی 3 قسم دے ڈبے ہوندے نے، 3rd کلاس، 2nd کلاس، 1st کلاس۔ جہازاں بھی سفر کرو، اکنومی کلاس، بزنس کلاس، 1st کلاس۔ اکنومی کلاس دا ذرا ٹکٹ سستا ہے، بزنس کلاس دا ہور تھوڑا جہا مہنگا ہے، 1st کلاس دا تھوڑا جہا ہور مہنگا ہے۔ ریل گڈی سفر کرو تو ایک 3rd کلاس دا ڈبا، ایک 2nd کلاس دا ڈبا، ایک 1st کلاس دا ڈبا، او دا کرایہ ذرا تھوڑا، او دا اونچا، اسی طرح ٹردے جاؤ۔ دنیا وچ بھی بندے 3 قسم، ایک عام بندہ، ایک درمیانہ بندہ، مڈل کلاس، تے ایک اچھی کلاس۔ سبحان اللہ۔ اے ہن مہنگائی دا زمانہ، اچھی کلاس والے نوں تو پتہ ہی نہیں مہنگائی ہے کہ نہیں،
غریب پہلے بھی چٹنی کھاندا سی ہن بھی چٹنی کھا کے گزارا کر لے مرے تسی اسی جڑے مڈل کلاس دے لوگ انج ہی نا جنت بھی 3 قسم دے لوگ ہونے نے یہ قرآن چ ہے فرمایا ایک جنت چ وہ جماعت ہونی ہے اللہ فرشتیاں نو کہے گا انہاں نو پانی پلاؤ سبحان اللہ سورہ دہر 29ویں سپارے چ اللہ فرشتوں سے کہے گا ان کو پانی پلاؤ سبحان ایک کلاس ہوئے گی اللہ غلمان اور حوروں سے کہے گا ان کو پانی پلاؤ سبحان اللہ قرآن آخدہ ایک خاص جماعت ہوئے گی اللہ فرشتوں سے بھی کہے گا پرے ہو جاؤ حوروں سے بھی کہے گا پرے ہو جاؤ خود جگ گلاس لے لے گا سبحان اللہ خود فرمایا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا کہو نا سبحان اللہ میرا رب خود توانو پاک شراب دے گلاس پلائے گا سبحان اللہ اے دنیا کی شراب بے ہوش کر دے ہوش اڑا دے نہ ماں کی پہچان چھوڑے نہ بیٹی بہن کی پہچان چھوڑے نہ بڑے چھوٹے کی پہچان چھوڑے نہ پلیتی پاکی کی پہچان چھوڑے فرمایا وہ جنت کی ہوگی میرا رب پلائے گا خاص لوگوں کو ان خاص لوگوں کو اللہ ہر جمعے والے دن اپنی زیارت کرائے گا سبحان اللہ پلاوے گا بھی صحیح زیارت بھی کراوے گا کہو نا سبحان اللہ سبحان اللہ شرابا طہورا ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا سبحان اللہ اللہ فرمان گے اے بدلائے ان ھذا جزاؤکم سبحان اللہ کلیم وہ جس سے صرف اللہ باتیں کرے وہ بھی 70,000 پردوں میں چھپ کے کتنے 70,000 پردوں میں چھپ کے اللہ باتیں کرے پھر بھی کلیم کلیم ہے کہ 70,000 پردوں میں بھی میرے رب کی باتوں کو سنتا سبحان اللہ حبیب وہ ہے کبھی اللہ پردوں میں بات کرے تو بھی حبیب سن لے کبھی جبریل کو بھیجے تو بھی حبیب سن لے کبھی مسافر کی صورت میں کو آئے تو نبی کو سنائے تو حبیب وہ بھی سن لے کبھی کسی عام دیہاتی کی صورت میں آئے تو حبیب وہ بھی سن لے اور کبھی اللہ کنا نال اپنے ہونٹ لا کے کہے میرے نبی سن لے سبحان اللہ فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ سبحان اللہ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ سبحان اللہ وَلَقَدْ رَآهُ کاش علماء بیٹھے ہوتے میں ترجمہ کرتا تو سمجھ آتی آپ کا تو آنا جانا قرآن کی طرف بڑا کم ہے اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ رَآهُ وَلَقَدْ رَآهُ جدو انہیں ویکھیا سبحان اللہ نزلتن اخرى ایک پیر تھلے لا کے آئے 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 جدو ویکھیا بے شک فکان قاب قوسین پردے ہٹ گئے جویں تیر تے تیر کمان چ فیصلہ رہ گیا اسی طرح میرے تے حبیب دے درمیان چ فاصلہ رہ گیا سبحان اللہ ہن میں کہہ رہا سا تے وہ سن رہا سی تے وہ کہہ رہا سی تے میں سن رہا سبحان گلاں کردیاں کیا امت لئی تحفہ دواں اللہ میرے محبوب فرماندے نے اللہ نے مینوں بڑے تحفے دیتے بے شک توجہ ہے جی ہے وقت ہو گیا ہے 10 2 منٹ نہیں میرے رب نے میری امت کے لیے مجھے تحفے دیے سبحان اللہ فرمایا حبیب جی رب جلیل میرے خزانے وچ نماز تو بڑا تحفہ کوئی سبحان اللہ اپنی امت لئی 50 نمازاں لے اللہ کنیاں 50 زور نال 50 نمازاں حضور فرماندے نے تحفہ ہوندا ہے پھر اگوں بندہ یہ نہیں کہندا گھاٹے کے زیادہ یا تھوڑا ہے
ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦਿੰਨਾ, ਤੋਹਫੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕੋਈ 1 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੇਰੀਆਂ ਬਹਿਨੇ ਬੇਟੀਆਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੋਣਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹੀ ਲੱਭਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਈਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਿਆਏ ਨਾ। ਹਦੀਆ ਤੋਹਫਾ ਤੋਹਫਾ ਹੋਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸੂਦ ਹੈ। ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੂਦ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਉਮੀਦ ਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਵਧਾ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਕਸਮ ਨਾਲ ਕਹਿ ਛੱਡੋ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਆ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਜੀ ਨਮਾਜ਼ੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੇ 500 ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ 400 ਘੱਲ ਛੱਡੇ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਆ ਗਈ, ਭਰਦੇ ਰਹੋ, ਫੋਟੋ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ, ਨੋਟ ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। یہ سارا سود ہے۔ آپ اور میں مسجد میں بیٹھے کہ جی میں بھراواں نال بھیناں نال بڑی نیکی کیتی، کی نیکی کیتی؟ وہ دی دھی دا ویاہ ہویا تے میں پورا 51,000 دیتا ہے، تے جدو تیرے دا ویاہ ہونا وہ 61,000 دین گے تے جان چھٹے گی، نہیں تے نہیں چھٹنی۔ اس دن ویکھاں گا تو کڈا نیک ہے، تو کڈا بھلا کیتا ہے۔ تسی اسی سارے ہی جائیے، میں اپنے آپ نو بھی گن رہا، میں صرف تانوں نہیں۔ یہ تھی سود ہے۔ فرمایا 50 نمازاں چپ کر کے لے لیاں، اے نہیں کہ اللہ تھوڑیاں کر چھڑنا۔ سونے نے جیبے پا لیاں، سبحان اللہ، دل تے لکھ لیاں۔ فرمایا میرا سونا ایک اور تحفہ اپنی امت لی لے جا۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، سبحان اللہ، سورہ بقرہ دی آخری دو آیت۔ فرمایا میرا نبی میرے عرش تے اے سب تو وڈا تحفہ ہے، اے بھی لا کے تینوں تیری امت لئی دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ، لے جا اپنی امت لئی۔ میری امت دے لوگ جدوں کوئی فوت ہوئے گا، او دی قبر تے کھلو کے پیراں وال کھلون والا حافظ قرآن دی اے ایتاں پڑھے گا، کوئی حافظ او دے سرانے کھڑے ہو کے سورہ بقرہ دا پہلا رکوع پڑھے گا۔ اللہ فرماندے نے مینوں قسم ہے اپنی کبریائی دی، اے پڑھ دے جان گے، او دی قبر نو جنت بناندا جاؤں گا۔ سبحان اللہ، لے جو اپنی امت لئی۔ اج تے مولویاں نو بھی دسنا پیندا ہے، تھانوں بھی دسنا پیندا ہے، دفن تو بعد قبر تے کرنا کیے۔ اللہ دی قسم ہے تسی جننے بیٹھے ہو، جس ویلے جنازہ پڑھ دیو اس ویلے بھی مولوی دسدا ہے جنازہ کداں پڑھنا ہے۔ دس دینے کہ نہیں؟ دس دے نہیں، تھانوں تے بھی نہیں پتا جنازہ کداں پڑھی۔ کوڑ مار دیو انجے کہہ دیو اسی مرنا ہے، ساڈا ایمان ہے۔ موت تے یقین نہ ہوندا اگر تواڈے تے تانوں جنازے دا طریقہ دسنا پیندا۔ عید والے دن بھی دسنا پیندا مسلمان نوں، یہ چ کنیاں تکبیراں نے، کداں پڑھنی ہے، جنازے دا طریقہ بھی دسنا پیندا ہے۔ اللہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔